مقام حدیبیہ دے اتے حضور تشریف فرما ہے اور پاک نبی علیہ السلام نے کفار و مشرکین دے نال حضور نے ایک معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدے دی تحریر دے واسطے لکھ پڑھ دے واسطے حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نو حضور نے حکم فرمایا کہ پیارے علی یہ ساڈا جو معاہدہ ہو چکا ہے کفار و مشرکین دے نال، یہ ذرا تساں تحریر فرما چھوڑو، لکھ چھوڑو، چونکہ کوئی بھی معاہدہ ہو، لین دین ہو، تجارت ہو یا دیگر جو معاملات ہوں آپس کے اندر دو فریقین کے درمیان، اگر وہ لکھ کے دے ونجن تو بہتر ہے، یہ اللہ دا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، پانے رکھے فتحریر و راقبہ، فرمایا کہ لکھ پڑھ نو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، تحریر نو اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ دا حکم ہے۔ پاک نبی علیہ السلام دا حکم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے علی تساں یہ معاہدہ جو ساڈا کفار دے نال ہو چکا ہے کہ تساں لکھ کے نو۔ حضرت مولا کائنات حضور دے حکم دے تحت لکھ دے پہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف لکھو۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دی یہ سنت ہے، سرکار جب بھی خط و کتابت کرن ہا یا کرامن ہا تو حضور بسم اللہ شریف تو آغاز فرمائن ہا۔ آپ لوگ بڑے دنا ہو، سادہ ضرور ہو، پر اللہ نے دونوں دین دی بڑی دنائی عطا فرمائی، میں جناب دا قدردان ہاں۔ خط و کتابت دے اندر بسم اللہ شریف لکھنا اے میرے پاک نبی علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے۔ سورت نمل 19 سپارہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے ملکہ بلقیس دے نام آپ نے خط تحریر فرمایا۔ ہد ہد پرندہ وہ خط لے کے گیا دربار بلقیس دے اندر۔ ملکہ بلقیس نے جب خط کھولا تو جیسے ہی اس نے خط کھولا تو پہلی سطر تے لکھا ہویا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن پاک دی آیت 19 سپارہ۔ بلقیس نے خط کھولا تو لکھا ہے کہ سلیمان نبی دے طرفوں من جانب ایک خط ہے ملک بلقیس دے طرف، اور یہ خط دا آغاز ہوندہ پیا ہے اون رب دے نام تو جڑا رب رحمان بھی ہے اور جڑا رب رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو لکھو بسم اللہ شریف، لکھی گئی۔ پھر سرکار نے اپنے نام نامی اسم گرامی نام محمد رسول اللہ لکھن دے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار دا نام لکھا گیا محمد الرسول اللہ۔ دوسرے فریق جو جنہ دے نام معاہدہ ہوندہ پیا ہے کفار و مشرکین، انہاں دے وچوں عروہ بن مسعود اور دیگر کچھ لوگوں نے اعتراض کیتا کہ بھئی لفظ رسول اللہ نو مٹا دیو، اے او لفظ ہے لفظ محمد رسول اللہ سنامے دے سیانے لوگوں، اے اسم اے نام نامی اسم گرامی رب نے اپنے عرش دی تختی دوتے لفظ لکھائے ہیں، لفظ محمد الرسول اللہ۔ پاک نبی علیہ السلام دی نبوت اور رسالت اور آپ دی ختم نبوت دے قصیدے اللہ نے عرش دوتے تحریر فرمائے ہیں۔ اور حدیث پاک دا مفہوم میں جناب نے عرض کیتا، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دی مناسبت دے تحت حضور نے فرمایا کہ پیارے علی لفظ رسول اللہ نو تسا مٹا دیو۔ حضور دی بارگاہ دے ادب دے متعلق میں جناب دے سامنے حدیث پاک عرض کردہ پیا، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور دی خدمت دے اندر قلم پیش کی عرض کیتا کہ حضور تسا مالک ہو، تسا آقا ہو، تسا سردار ہو، حضور تسا مٹانا چاہو تسا مٹا سکتے ہو، جو لکھنا چاہو تسا لکھ سکتے ہو۔ راہ سوال کے سرکار تسا میں نو حکم کیتا کہ میں مٹا دے ماں تھوڑے نام نامی نو اور اسم گرامی نو۔ عرض کر دن سرکار سانو اتنی جرت نہیں، اسا انہا ہتھا بینار لفظ محمد رسول اللہ لکھ تا سکتے ہیں، پر علی ابن ابی طالب انہا ہتھا بینار لفظ محمد رسول اللہ مٹا نہیں سکتا۔ سرکار توڑی ذات دے نال بھی محبت و ادب ہے، توڑے نام دے نال بھی محبت و ادب ہے۔ یہ پاک نبی علیہ السلام۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری،
سید ذوالقرنین شاہ سے بخاری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دا ادب کرنا یہ فرض عین ہے، وگرنہ اعمال سلامت نہ رہسن، اعمال حابت ہوئے سن۔ اللہ نے قرآن جو فیصلہ فرمایا کوئی شخص اپنے عمل دوتے متکبر نہ ہو، یعنی کہ یہ نہ سوچے کہ میں بڑا عامل ہاں، بڑا عبادت گزار ہاں، اگر اس تو ذرا بھر بھی سرکار دی بارگاہ دے اندر بے ادبی سرزد ہوئی، ان دی ساری زندگی دی کمائی نیکیاں اللہ حبت فرما چھوڑے سی، مٹا دے سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ قرآن وچ فرمایا ہے۔ اس عنوان دے تحت او ایک بئی حدیث پاک سماعت فرماؤ کہ پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ دا ادب جس دی تعلیم اللہ نے خود ارشاد فرمائے، قرآن مجید دے آیتہ نازل ہویاں، حضور دی بارگاہ دے آداب اللہ نے ارشاد فرمائے۔ مدنی دور ہے، پاک نبی علیہ السلام مدینہ شریف جب تشریف فرما ہوئے، یسرب مدینہ بنا ہے۔ یسرب مدینہ دا پہلا نام یسرب ہے۔ یسرب مدینہ بنا ہے، رحمتہ دا خزینہ بنا ہے۔ حضور دے قدم لگے ہیں، اللہ نے ان خاک نو بھی خیر عطا فرمائی، برکت عطا فرمائی جس خاک دوتے محمد پاک دے قدم لگے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، یسرب دے اندر، مدینہ شریف دے اندر اہل یہود پاک نبی علیہ السلام نو لفظ رائنا کہہ کے پکارن ہا۔ رائنا آدھے ہیں مال دے آجڑی نو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جب یہ لفظ آکھا گیا، انہاں دی دیکھا دکھائی کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان، انہاں نے بھی لفظ رائنا کہہ کے حضور نو مخاطب عرض کیتا، اگرچہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دی نیت دے اندر اور یہود اور نصارہ دی نیت دے اندر زمین آسمان دا فرق ہے۔ یہ عرض کردے ہیں کہ حضور ساڑی رعایت کرو، جو آپ دا حکم آپ نے فرمایا اس دے متعلق مزید اس دی وضاحت ارشاد فرما لو اور ساڑی رعایت فرما لو۔ یہ انہاں دا نقطہ نظر ہا، لیکن یہود اور نصارہ رائنا حضور نو کہیں ہور لے دے اندر، ہور گمان دے اندر اور ہور نیت دے نال آکھن ہا کہ مال دا آجڑی سمجھ کے یا کسی ہور رنگ دے نال حضور نو یہ لقب اور یہ الفاظ آکھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع قرآن پاک دی آیت نازل فرمائی، بے ادبی صحابہ کرام نے نہیں کی تھی، بے ادبی یہود و نصارہ نے کی تھی، اگرچہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلقین حضور دی اہل بیت و صحابہ علیہم رضوان انہاں تو بے ادبی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تعلیم و تاکید ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک دی آیت پہلا سپارہ، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ایمان والو تسا نہ آکھو محبوب علیہ السلام نو رائنا، انہاں دی بارگاہ سوال کرنا ہے تو عرض کرو وقولوا انظرنا واسمعوا، حضور ساڑھے حال دوتے اپنی نگاہ نبوت آپ عطا فرما دو، ساڑھے حال دوتے نظر کرم فرما چھوڑو۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب ہے جن دی تعلیم اللہ نے خود سکھائی، عطا فرمائے۔ فرمائے کہ انہوں نے رائنا نہ آکھو، ایک لفظ دی تبدیلی اللہ نے خود فرمائے، اس دے بدلے اللہ نے دوسرا لفظ اپنی بارگاہ تو عطا فرمایا۔ میں انتہائی ادب دے نال جناب نو جملہ عرض کردہ پیا کہ بارگاہ رسالت مآب دے اندر ادب دا سلیقہ بھی اللہ نے عطا فرمایا، اور ادب دے متعلق ازراہ ادب جڑا لفظ حضور دی بارگاہ عرض کرنا ہے وہ لفظ بھی اللہ نے امت کو خود عطا فرمایا۔ وقول انظرنا واسمعوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی تعلیم ہے جو اللہ نے ایمان والے کو عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ امتی اپنے محبوب اپنے پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ ہے اپنی عاجزی نیاز مندی اور اپنی محبت و ارادت دے نال بارگاہ رسالت مآب دے اندر اپنی آرزوؤں اور سوالات کو پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ وقول انظرنا، عرض کرو کہ حضور ساڑھے حال دوتے اپنی نگاہ نبوت دی حضور نظر کرم فرماؤ جائے۔ اس عنوان دے نال چونکہ وقت بڑا قلیل ہے، نماز اثر بھی ادا کرنی ہے اور پھر حسب طلب لنگر پاک بھی ہر کسی نے تناول فرماؤنا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کثرت سوال دی وجہ تو ایک بئی حدیث پاک میں آپ دے سامنے عرض کردہ پیا